عبادت کے دوران، گیتوں کے دوران جب ہم گا رہے تھے تو خدا کی حضوری کو میں نے یہاں محسوس کیا، ایسے جیسے خدا ہمارے درمیان چل پھر رہا ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے کسی کو۔ ہاللیلویا۔ اور خدا اپنی حضوری سے آج مامور کرنے کو یہاں اترا ہوا ہے، اور یقیناً جب خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ صرف وعدہ یسوع کے ماننے والوں کے لیے ہے کہ جہاں تم جمع ہو جاؤ گے، میرے نام سے اکٹھے ہو جاؤ گے، چاہے 2 یا 3 ہی کیوں نہ ہوگے، میں وہاں آ جاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ اور ہم نے گایا ہے خداوند میری روشنی ہے، خداوند میری قوت ہے، وہ میری چٹان ہے، مجھے کس کی ہیبت ہے، مجھے کس کا ڈر ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ روشنی ہے۔ اندھیرا جو ہے وہ انسان کو ڈراتا ہے، وہ انسان کو کمزور کرتا ہے، لیکن جب اندھیرا جاتا رہتا ہے انسان کو سب کچھ نظر آتا ہے تو انسان دلیر ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا خدا جو ہے لکھا ہے کہ وہ نوروں کا باپ ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ نوروں کا باپ ہے، نور بھی اس کے آگے مدم ہے۔ اس دنیا کے نور جو ہیں یہ مدم ہے، یہ چاند اور سورج کی روشنی ہمارے خدا کے نور کے سامنے، اس کی روشنی کے سامنے یہ روشنی بھی مدم ہے، کیونکہ لکھا ہے وہ نوروں کا باپ ہے۔ کئی دفعہ بچے اپنے ماں باپ سے کچھ چلاکی کرے، کچھ بہت چلاک بڑا نا، تو باپ کیا کہتے ہیں؟ میں تیرا باپ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں تیرا باپ ہوں۔ ہاں جی۔ اور خدا کیا ہے؟ وہ نوروں کا باپ ہے۔ سورج اور چاند اور ستاروں کی روشنی اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے زبور نویس یہ کہتا ہے اگر میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی ہو تو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ ہاللیلویا۔ مجھے موت کا خوف نہیں ہوگا، مجھے جنگلی درندوں کا خوف نہیں ہوگا، مجھے دشمنوں کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ تو ایک ایسی طاقت ہے جو ہر ایک چیز کے اوپر اختیار رکھتی ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ قادر مطلق ہے۔ ہمارا خدا کیا ہے؟ وہ بت نہیں، وہ مر نہیں گیا، زمین کے اندر دفن نہیں، وہ زندہ خدا ہے اور قادر مطلق ہے، یعنی کہ ایسا خدا ہے جس کا کنٹرول ہر ایک چیز کے اوپر ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول میں نہیں۔ اور شاگرد یہ کہتے ہیں یہ کون ہے جس کا حکم ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں؟ جب وہ ہوا سے کہتا ہے تھم جا، جب وہ پانی سے کہتا ہے تھم جا، تو ہوا کو بھی کان لگ جاتے ہیں، پانی کو بھی کان لگ جاتے ہیں، اور وہ اس کی آواز سنتے ہیں اور ساکت ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ وہ ایسا خدا ہے کہ وہ ناممکن کو بھی ممکن کرنا جانتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، گاڈ آلمائٹی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب کہیں ہمارا خدا قادر مطلق ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یقیناً ہم سب نے پرستش کے وسیلہ سے بہت برکت کو حاصل کیا ہے۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایک تجربہ کیا ہوگا
میں نے اپنی زندگی میں یہ بہت تجربہ کیا ہے کہ پرستش جب ہوتی ہے تو اس کے دوران یہ ایک کہہ لیں کہ ہل کا کام کرتی ہے. آپ ہل سے واقف ہوں گے. جب زمین میں بیج بونے سے پہلے زمین کے اوپر ہل چلایا جاتا ہے. ہل اس لیے چلایا جاتا ہے کہ زمین جو سخت ہو جاتی ہے اس کو ہل کے ذریعے سے نرم کیا جاتا ہے. جب وہ نرم کی جاتی ہے تو اس کے اندر بیج بویا جاتا ہے, اور جب وہ بیج نرم زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ جڑ پکڑتا ہے, اگتا ہے اور پھل. اور پرستش کے وسیلہ سے خدا بڑے عجیب کام بھی کرتا ہے. آمین, ہاللیلویا. عزیزو, آئے کلام مقدس کی مرکزی آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں. خداوند نے مجھے جو کلام آج دیا ہے وہ ہم سب اس سے واقف ہیں, ہم سب نے اس کو سنا ہوا ہے, لیکن آج ہم نے پھر اس کو اپنی زندگیوں میں دوبارہ اس پر غور کرنا ہے کہ آیا یہ کلام ہماری زندگی میں پورا ہو رہا ہے یا نہیں. انیل بھائی, اکثر ایونجلسٹ انیل جو ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ بہت کلام کی باتیں گیتوں کے دوران ہی وہ کرتے ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. اور اکثر وہ ایک آیت بولتے ہیں, ویسا ہی مزاج جیسا مسیح یسوع کا. کیا وہ بولتے ہیں؟ یاد ہے کسی کے نہیں؟ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط جو ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ کلام کو غور سے سنیے گا. یہ کلام میرے لیے بھی ہے, یہ کلام آپ کے لیے بھی ہے کہ آیا ہم اس کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں. ہم جو چرچ میں آتے ہیں یہ ایک ایسے نہیں ہے ایک سسٹم بنا ہے جیسے کسی کا روٹین بنی ہوتی ہے, جی صبح اٹھنا ہے, تیار ہونا ہے, کام پہ جانا ہے, گھر آ کے بس ٹھیک. یہ زندگی جو کلام ہم یہاں سیکھنے آتے ہیں, ہم سننے آتے ہیں, اس کو ہم نے غور سے سن کے اس کو عمل میں لانا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جی اتوار ہے آج چلیے پاری صاحب کی کہیں گے گرجے نہیں سو آئے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ آج ہم نے اپنے لیے کچھ بات کو سیکھنا ہے, ہم نے کچھ لے کے آنا ہے چرچ سے. ایسے بچے فیل ہو جاتے ہیں جو اسکول میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں, سن دے کوئی نہیں, جب پیپر آتے تو فیل ہو جاتے ہیں. بچے وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے ٹیچر کی بات کو سنتے ہیں. فلپیوں 2:5 کلام مقدس میں یوں رقم ہے, یوں لکھا ہے, یوں مرقوم ہے, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. کیا آیت ہم نے پڑھی ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اب میرے عزیزو, یہاں جو ٹینس یوز ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ پاسٹ. اس میں لکھا ہے کہ جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس آیت میں یسوع مسیح کی وہ زندگی جو زمینی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں جی عزیزو, کس زندگی کا؟ زمینی زندگی. مسیح یسوع کی زمینی زندگی. کیونکہ لکھا ہے جیسا اس کا مزاج تھا. لیکن یسوع مسیح تو ہے, اس کے بارے میں تو لکھا ہے وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. لیکن ادھر آ گیا تھا. ادھر کیا آ گیا تھا کا مطلب ہے کہ وہ جو زندگی خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پر گزاری ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. جو جسمانی حالت تھی, جو بشریت کے دن تھے, جو کیا دن تھے, وہ بشر بن کے اس دنیا میں آیا, ان دنوں کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ اس آیت میں پتہ چل رہا ہے. اب میرے عزیزو, ہم کچھ
ٹائم کے لیے یہ سیکھیں گے کہ مزاج ہوتا کیا چیز ہے؟ مزاج کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑی ایک عام سی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ منو فلاں بندے دا نا موڈ مزاج اچھا نہیں، منو اچھا نہیں لگتا تھا، موڈ مزاج جو ہے نا ویسا ہے. ہم اکثر یہ بات عام ہمارے گھروں میں یا ہماری زبان سے اکثر یہ بات نکلتی ہے کہ فلاں کا مجھے موڈ مزاج اچھا نہیں لگتا. یا اس کو کہہ لیں کہ رویہ کہہ لیں، انگلش میں اس کو کہہ لیں کہ موڈ کہہ لیں، نیچر کہہ لیں کسی کی، ٹون کہہ لیں کسی کی، ٹھیک ہے، ڈسپوزیشن کہہ لیں کسی کی، اور ٹیمپر کہہ لیں، ٹیمپرامنٹ کہہ لیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس کے بارے میں ہیں؟ مزاج. کس کے بارے میں؟ اور کلام مقدس آج ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مزاج کیسا رکھو؟ جیسا. اچھا کس کو مسیح یسوع کے مزاج کا پتہ؟ اب دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ ویسا مزاج رکھو جیسے مجھے کوئی کہے یار اپنا مزاج ہے نا پادری ڈائریکٹ ورگا کا. اب مجھے اگر اپنا مزاج پاسٹر ڈائریکٹ کی طرح کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان کو جاننے کی، میرا ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کی، ان کو ملنے کی، ان سے سیکھنے کی، ان کے پاس آنے کی ضرورت ہے. اگر میں کہوں کہ ویسے ان کو میں ایسے دیکھ کے مزاج سمجھ لوں تو ایسا ممکن نہیں ہے. کسی کے مزاج کو سمجھنے کے لیے اس سے ملنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کسی سے ملیں گے نہیں تو ہم اس کے مزاج کو سمجھ نہیں سکیں گے. اس لیے مزاج کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہو گیا؟ میل ملاپ سے. آئے میل ملاپ کے حوالے سے ہم کچھ آیات دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے. لکھا ہے نمک اچھا ہے. کیا اچھا ہے؟ نمک اچھا ہے. لیکن اگر نمک کی مرکز 9:50 میں لکھا ہے اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھو. اور پھر رومیو 12:18 میں لکھا ہے جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو. رومیو 14:17 میں لکھا ہے کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے. رومیو 14:19 میں لکھا ہے بس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو. کیا ہو؟ باہمی ترقی ہو. دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. اور بہت سی ایسی آیات ہیں جو کس کے بارے میں ہے؟ میل ملاپ کے بارے میں ہے. اور میل ملاپ سے ہی ہم کسی کے مزاج کو سمجھ سکتے ہیں. اب ہم نے اگر یسوع جیسا مزاج اپنا کرنا ہے تو یقیناً ہمیں یسوع کو ملنے کی ضرورت ہے، یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے، یسوع کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. اگر ہم وقت نہیں گزاریں گے اس کے ساتھ تو ہم اس کے مزاج کو کبھی سمجھ نہیں سکیں گے. کیا کوئی یسوع کے مزاج کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک بات. ہم اتنی دیر سے یسوع کو جانتے ہیں تو چلے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں پاسٹر جیکب کی. میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں. ایک بات بتاتا ہوں، اگر ان کو کوئی کام کہہ دینا کہ یہ کام ہے تو ان کو نا فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ کام مجھے تھرتھلی. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ کام مجھے کسی نے کہہ دیا ہے، میں اس کو بس جتنی جلدی ہو سکے نا میں اس کو. یہ ان کے مزاج کے اندر ایک بات ہے، یہ ان کا مزاج ہے. آئے اب ہم ذرا اپنا برین سٹارمنگ کریں. آئے سب سن رہے ہیں مجھے کہ بچوں میں بزی ہیں.
جو یہ ٹاپک ہے نا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی تمہید ہے. اچھا جی, آئیں ہم سب ذرا غور کریں کہ یسوع کا, دیکھیں ہم نے سیکھا کہ ویسا مزاج رکھو کہ جیسا یسوع مسیح کا تھا. تو آئیں ہم سب ذرا ایک دفعہ غور کریں. کوئی کسی سے پوچھا نہیں جائے گا, کوئی کسی کو بات یاد ہے یسوع کے مزاج کی تو وہ بتا سکتا ہے کہ یسوع کا مزاج میں اس طرح سے سمجھتا ہوں یا میں سمجھتی ہوں. کوئی پہلے جی کسی کو دھمکاتا نہیں. یسوع مسیح کسی کو دھمکاتا نہیں تھا. جی کوئی, یسوع مسیح حلیم تھا, معاف کرنے والا. جی پیار کرتے تھے, چاہے گناہ کرتا یا بتاتے تھے کہ کس طرح تم نے گناہ کیا. ہاں جی, یسوع مسیح کے مزاج میں یہ بھی بات شامل تھی کہ وہ گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے تھے, بلکہ یسوع نے کہا کہ جو تندرست ہے اس کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے. ہاللیلویا. جی کوئی اور. یسوع مسیح کو فکر رہتی تھی. جب خداوند یسوع مسیح وہ لوگوں کے ساتھ بیابان میں تھے تو یسوع کو فکر تھی, انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے. انہوں نے کہا ان کے لیے روٹی کا بندوبست کرو. پھر ادھر معجزہ ہوا. کتنی روٹیاں تھی؟ کتنی روٹیاں تھی اور کتنی مچھلیاں تھی؟ زبردست معجزہ. کیسے وہ 2 روٹیاں, آپ ذرا سوچیں, 2 روٹیاں سامنے ہیں, 5 روٹیاں 2 مچھلیاں, سوری, تو وہ اتنے زیادہ لوگ کھا گئے, 5000 سے زیادہ لوگ وہ کھا گئے. کیسا زبردست معجزہ, وہ معجزات کا خدا ہے. جی جی بہن آپ کچھ کہنے لگی تھی. یسوع استاد ہے اور رحم دل ہے. جی کوئی اور. یسوع کو جاننے والے بیٹھے ہوئے, یسوع کو پیار کرنے والے. جی یسوع مہیا کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ مہیا کرتا ہے, وہ رحیم ہے. جی اس نے میرے گناہوں کی خاطر آپ کے گناہوں کی خاطر جان دے. ہاللیلویا. اس نے میرے گناہوں کی خاطر اپنی جان سلیب پر قربان کی. وہ دیکھیں اس نے ہمیں اتنا پیار کیا. جی کوئی اور. آفر دینے والا خدا ہے. مجھ میں قائم رہو, میری باتیں تم میں جو چاہو مانگو تمہیں ملے گا. مل جائے. آمین. جی معجزات کا خدا. معجزات کا خدا. آمین. ہاللیلویا. وہ گالیاں کھا کے گالی نہیں دیتا. زبردست زبردست. آمین. وہ گالیاں کھا کے, بڑی مشکل بات. وہ گالیاں کھا کے گالیاں نہیں دیتا. پطرس نے اپنی تلوار نکالی جب خداوند یسوع مسیح کو باغ گتسمنی میں پکڑنے آیا, تو یہ جو پطرس ہے وہ بڑا جو شیلا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ, میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں اگر ادھر یسوع مسیح سے نہ روک دیں تو آج مسیح لوگ نا ایسے ہی ہونے تھے. کسی نے گال کی تھی, کڈ کے تلوار تیری ایسی دی. یسوع نے کہا نو, میری بادشاہی زمین کی ہے ہی نہیں ہے. میری بادشاہی تو زمین کی نہیں ہے, میری بادشاہی تو. پطرس تو تلوار کیا کہہ رہا ہے, میں ابھی ادھر 12 تمن فرشتے آ جائیں, تو تلوار سے میری محافظت کرے گا, تو مجھے بچائے گا. یسوع نے کہا اپنی تلوار میں آن میں رکھ. اگر میں کہوں نا ابھی 12 تمن فرشتے جو ہے وہ آ جائیں ادھر. ہاں جی, تو یسوع کیا ہے؟ گالیاں کھا کے گالیاں نہیں دیتا. ہاں جی, باری باری بتائیں, اپنا اظہار, اپنی محبت کا اظہار کریں یسوع کے ساتھ. یسوع کے مزاج کو آج ہم یہاں سمجھنے آئے ہیں. محبت کرنے والا. یسوع محبت کرنے والا. پیچھے بھائی اگر کوئی بتا سکتا ہے, پیچھے سے کوئی آواز نہیں آئی. زندگی کا سر چشمہ. ہاللیلویا. سو ہم سب لوگ خداوند یسوع مسیح کے مزاج کے بارے میں جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اس نے اپنی زمینی زندگی جو تھی اس کو کیسے گزارا. اس نے کیسے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی. اس نے کیسے ہر ایک کے دکھوں کو بانٹا. اس نے کیسے بھوکوں کو کھلایا. اس نے کیسے اندھوں کو بینائی دی. اس نے کیسے کوڑیوں کو پاک اور صاف کیا. ہر ایک کی فکر کی. ہم خداوند یسوع مسیح کے مزاج کے بارے میں سب جانتے ہیں. لیکن آئیں پہلے پطرس میں چلیں. بڑی زبردست باتیں آج خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم سیکھنے والے ہیں. پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 21 آیت. بڑے غور سے یہ بات سنیے گا. یہ آیت ہم سب کے لیے ایک نمونے کا کام کرنے والی ہے.
اس کی 21 آیت سے میں پڑھوں گا. پہلا پطرس اس کا پہلا پطرس اس کا اس کی 21 آیت. ہاں جی پھر سے دوسرا پطرس. ہاں جی جاگ رہے ہیں صاحب. لکھا ہے اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو. اب مزاج کی بات ہونے لگی ہے. وہ ہمیں کیا دے گیا ہے؟ ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ اس کے نقش قدم پر چلیں. سنیے گا غور سے. نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی تے سانو کوئی کڈے تے رات ساری نیند نہیں آتی، حساب پورا کر رہے ہیں. سانو کوئی کچھ کہہ کے جائے کدھر؟ میرے نال وڈا کون ہے کہ جڑا میرا کو مقابلہ کر سکتا ہے؟ نو. لیکن یسوع جو کہہ رہا ہے کہ میں اگر ابھی حکم کروں، ابھی میں بلاؤں تو 12 تمن فرشتے آ جائیں، وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس کے منہ سے مکر کی کوئی بات نہ نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا. اچھا ادھر ایک مزے کا میں آپ کو ٹوسٹ بتاؤں. کچھ لوگ ہوتے ہیں گالی کھا کے گالی نکالتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے گالی کوئی کاٹتا انہوں دا ایک طریقہ کار زندگی دا بن جاتا ہے. ایک گال دے وچ 5-10 گالاں بھی ضرور کاٹ دیں. انہوں نے بات بعد میں کرنی ہوتی ہے گالی، اور وہ ان کو ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ گالی ہے کیونکہ وہ یوزڈ ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں. پاکستان میں کلیسیا میں ہمارے لوگ تھے، وہ بھائی کو اس طرح گالی نکالنے کی عادت تھی. تو انہوں نے ایک دن کہا بھائی جان آپ یہ گالیاں گال دے نال تسی گال کٹ دیندے ہو، تو اس پہ آپ کنٹرول کریں. اچھا پھر نا وہ گل کر رہے ہیں، انہوں پتہ ہی نہیں چاہ رہا کہ گال پھر کٹی جا رہے ہیں. کہتا ہے تو گال نہیں، میں کہا کی اور یعنی کہ اس کو اتنی عادت پڑ چکی گالی نکالنے کی کہ اس کو یہ بات محسوس ہی نہیں ہو رہی کہ میں باتوں میں گالی نکال رہا ہوں. ادھر سٹوری جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. یہاں لکھا گالی وہ کھا کر بھی گالی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایسے ان کی زبان ابلیس کے کنٹرول میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے منہ سے ہر وقت جو ہے وہ گالیاں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گالی بکنے والا، گالی یہ نہیں لکھا کہ گالی نکالنے والا، گالی بکنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. وہ گالی کھا کر بھی گالیاں، وہ گالی نہیں لکھا وہ نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. میرے عزیزو، یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا مزاج، یہ ہے اس کی زندگی جس کے ہم نے نقش قدم کے اوپر چلنا ہے. اس کے منہ سے کبھی کوئی مکر کی بات نہیں نکلی. اور اسی کوئی مکر دی کسی نو گل سنا کے نہ پٹھی تو اسی بڑا فخر کر رہے ہیں کہ میری گل ویکھ میں کیسی ایک ٹرک والی گل سنائی، انہوں سمجھ ہی نہیں لگی. میرا مقصد نکل گیا، انہوں سمجھ ہی نہیں لگی کہ میں تو مکر کیتا. کئی لوگ ایسے مکر کر کے کسی کو مکر کی بات سنا کر اپنے اوپر فخر کرتے ہیں کہ میں نے بڑا ٹرک کے ساتھ بات کی ہے اور اگلے کو سمجھ بھی نہیں لگی اور میرا بھی کام ہو گیا. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ مکر کی کوئی بات بھی تیرے منہ سے نہ نکلے. اگر کوئی تجھے گالی دیتا ہے تو اس کو تو گالی نہ دے، بدی کے عوض بدی نہ کر، لیکن کیا کر؟ بدی کے اوپر کس سے غالب آ؟ نیکی کر کے بدی کے اوپر غالب آ. اور لکھا ہے کہ وہ نہ کسی کو دھمکاتا تھا.
اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نہیں نکلتی تھی۔ اور وہ کیا کرتا؟ اپنے آپ کو انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا۔ اور آگے لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نہیں نکلتی تھی، وہ گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا، وہ کسی کو دمکاتا نہیں تھا، اور کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے حوالے، باپ کے حوالے کرتا تھا، اور ہماری خاطر اس نے مار کھائی اور ہمارے گناہوں کو اپنے پر اٹھا لیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یہ بات غور سے سنیے گا، ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ۔ کیا کرو؟ ایک دوسرے کا کیا کرو؟ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو اٹھایا، اب وہی مزاج خدا ہماری زندگی میں بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ۔ اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اس کے مجھے بتا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور اس طرح سے یوں کیا کرو؟ یسوع مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ ایک دوسرے کا بھار اٹھانا بھی مسیحی مزاج کیا ہے؟ مسیحی مزاج۔ میرے عزیزو، اگر ہمارے اندر مسیحی مزاج نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم سے کوئی بات کرنا زیادہ پسند نہیں کرے گا۔ یہ آج کی آیت جو آج یہ میں سنا رہا ہوں نا، یہ کل جب فیونرل ہو رہی تھی تب یہ میری باتیں ذہن میں چل رہی تھی۔ غور سے سنیے گا، یہ کلام آج میں کیوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہر ایک انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر آپ کا مزاج مسیح یسوع والا نہیں ہے نا، تو کل جب اس دنیا سے کوئی چلا جائے گا، جب جس کا ٹائم لکھا ہے، تو کوئی گواہی نہیں دے گا، دل سے گواہی نہیں دے گا۔ جب کوئی مر جاتا ہے پھر سب تو دیتے ہیں، لیکن کیا یہ اچھی بات ہے کہ لوگ آئیں اور رش لگا اور کہیں کہ یار میں نے اس کے بارے میں کچھ بولنا، اس کے ساتھ میری زندگی کے 10 منٹ گزرے تھے، لیکن کیا ہے اس کا مزاج، کیا خوبصورت باتیں ہیں، کیا تسلی دینے والی باتیں ہیں، کیا اس کے ساتھ ملنے کا دل کرتا ہے، اس انسان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا دل کرتا ہے۔ اور اگر ہمارا مزاج مسیح یسوع والا نہیں ہے تو کوئی ہم سے ملنا پسند نہیں کرے گا۔ شاید ہمیں کوئی ویسے ہاں جی تو ہنس کے بول لے، لیکن جو کہ جانچ لو۔ اگر ہمارا مزاج یسوع والا نہیں ہے، آگے آئے اب مزاج کون کون سے ہیں جو خدا پسند کرتا ہے؟ آئیں دیکھیں گے تیتس اس کا پہلا باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، نئے عہد نامہ میں پہلا باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو۔ یہ لکھا ہے کلام میں، یعنی کہ مزاج کون سا ہمارا ہونا چاہیے؟ منصف مزاج، انصاف کرنے والا مزاج ہمارا ہونا چاہیے، جو خدا کا انصاف ہے۔ تو واسطے نے آندے تخت اپنا ہے لگا۔ ہمارا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ منصف۔ کون سا مزاج؟ منصف، انصاف کرنے والا مزاج ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں کچھ لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو ہم اس غلط کو کہہ دیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، تو جو ٹھیک ہے اس کو کہہ دیں کہ نہیں یہ غلط ہے۔ یہ مزاج خدا کے لوگوں والا مزاج نہیں ہے۔ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ منصف مزاج خدا کو پسند ہے۔ تیتس 3 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، کسی کی بدگوئی نہ کر، تکراری نہ ہو، بلکہ نرم مزاج ہو اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آ۔
پہلے ہم نے کون سا مزاج پڑھا ہے؟ منصف. اب ہم نے کون سا مزاج سیکھا ہے؟ نرم مزاج. کون سا مزاج؟ جب ہم بات کریں بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی حلیمی کے ساتھ. لکھا ہے کہ کمال حلیمی سے ہر ایک کے ساتھ پیش آ. کس کے ساتھ؟ کمال حلیمی کے ساتھ پیش آ. جب ایک عورت جو بدکاری میں پکڑی گئی ہے اور دستور کے مطابق لوگ اسے پتھر مارنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، لوگ پتھر لے کے اس کے پیچھے ہیں، وہ عورت یسوع کے پاس جاتی ہے اور یسوع مسیح زمین پر یہ لکھتے ہیں کہ اس کو پہلے پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہیں کیا. اور جب لوگوں نے یہ پڑھا تو لوگ آہستہ آہستہ پتھر وہیں پھینک کے چلے گئے اور کوئی بھی وہاں باقی نہ رہا. تو یسوع مسیح نے اس عورت کو بہت ڈانٹا، اتنا ڈانٹا کہ وہ عورت جو ہے وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ اس سے اچھا مجھے پتھر بچ جاتے ہیں. نو، خداوند یسوع مسیح نے کمال حلیمی کے ساتھ اس سے بات، جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، آئندہ گناہ نہ کری. ہاللویا. اس نے کہا بڑی کمال حلیمی کے ساتھ. اگر ہم ہوتے نا کہ انہوں پہلا اسی کو 15-20 منٹ لان دے، انہوں صحیح سنا دے، لیکن یسوع نے کیا کہا؟ جا تیرے گناہ آئندہ گناہ. کمال حلیمی، یہ ہے مسیحی مزاج، یہ ہے یسوع کا مزاج. اور اگر ہم پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے بلکہ تمہاری، یہ آیت بڑی غور سے سنیے گا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت، باطنی کہتے ہیں اندر کی انسانیت، باطن اندر جو ہے ہمارے خیال، سوچیں، ہمارا دل، تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت کیسی ہونی چاہیے؟ حلم اور مزاج کی غربت. اور مزاج کی کیا ہو؟ غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری سوچیں، ہمارے خیال، یہ کیا ہو؟ یہ حلیم ہو. اور مزاج کی غربت، ہمارا مزاج کبھی ہمارے اندر گمنڈ، غرور، تکبر، کسی چیز کا فخر ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مزاج کی غربت ہونی چاہیے ہمارے اندر. کس کی؟ چاہے ہمارے پاس بہت سا پیسہ کیوں نہ ہو، ہمارے پاس دنیا کی دولت کیوں نہ ہو، سب کچھ ہے، لیکن مزاج کی کیا ہونی چاہیے؟ غربت. ایک آدمی کے پاس پیسہ آیا، اس نے کہا اب میرے پاس بہت سے سالوں کے لیے مال اور اناج جمع ہے. وہ اپنی جان سے باتیں کرتا ہے، اس کا جو مزاج ہے، اس کا جو باطن ہے، اس کی جو پوشیدہ انسانیت ہے، اس کے اندر حلم نہیں ہے، اس کے اندر مزاج کی غربت نہیں ہے. اور وہ اپنی جان سے کہتا ہے اے میری جان، تیرے پاس بہت سے سالوں کے لیے بہت اناج ہے، کھا پی اور عیش کر، کھا پی اور عیش کر. اس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، اس کے اندر مزاج کی غربت نہیں ہے. اور خدا اس سے کیا کہتا ہے؟ آج ہی تیری جان تجھ سے کر یش، آج ہی تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی. یہاں کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اور مزاج کی غربت، ہمارے مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش کے ساتھ سے آراستہ رہے. یعنی کہ غیر فانی کہتے ہیں جس کو فنا، جو ختم ہونے والی چیز. آرائش کہتے ہیں، آرائش کہتے ہیں کسی چیز کو آراستہ کرنا، سجانا. جیسے کسی دلہن کو آراستہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مختلف چیزوں سے سجایا جاتا ہے اور اس کی آرائش کی جاتی ہے. تو وہ یہاں کیا کہتا ہے خدا کا کلام؟ مزاج کی غربت سے کی غیر فانی آرائش، مزاج کی غربت کی جو بناؤ سنگار ہے وہ غیر فانی ہے، اور اس سے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آگے کی بات بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. خدا کے نزدیک کیا ہے؟
جو انسان اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے، اپنی باطنی انسانیت کے اندر غربت کی جو ہے مزاج کی غربت رکھتا ہے، وہ انسان جو ہے خدا کی نظر میں اس کی بہت زیادہ قدر ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خدا غرور کو، گھمنڈ کو، تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ ہاللیلویا۔ تو آج اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی ہم نے کسی چیز پر فخر نہیں کرنا۔ جوان اپنی جوانی پر فخر نہ کرے، کوئی اپنی دولت پر فخر نہ کرے۔ اگر کسی نے فخر کرنا ہے تو وہ یسوع کی صلیب پر فخر کرے۔ ہاللیلویا۔ اگر کسی نے فخر کرنا ہے تو یسوع کے لہو پر فخر کرے۔ اگر کسی نے فخر کرنا ہے تو اس کے جی اٹھنے پر فخر کرے۔ اگر کسی نے فخر کرنا ہے تو وہ یہ کہے کہ میرا یسوع دوبارہ مجھے لینے کے لیے آنے والا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ اگر فخر کرنا ہے تو ہم نے ایسی چیزوں پر فخر کرنا ہے۔ یہ دولت، یہ جوانی، یہ زندگی، یہ خوبصورتی، ساری چیزیں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، لیکن غربت کی غیر فانی آرائش جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور خدا ایسی چیز کی قدر کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ فلپیوں 4 باب اور اس کی 5 آیت ہم دیکھتے ہیں۔ وہاں لکھا ہے تمہاری نرم مزاجی آدمیوں پر ظاہر ہو۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر خداوند قریب ہے۔ یہاں لکھا کہ تمہاری نرم مزاجی سب پر ظاہر ہو، کیونکہ خداوند قریب ہے۔ خداوند کیا ہے؟ قریب ہے۔ اب میرے عزیزوں، ان ساری چیزوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ میل ملاپ، ہم نے آپس میں میل ملاپ رکھنا ہے۔ میل ملاپ سے کیا ہوگا؟ ہم ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں گے۔ ہم اگر مسیح ہیں نا تو ہم کسی سے، کچھ لوگ ایسے ہیں مسیح، میں نے ادھر میں نے ایکسپیرینس کیا تھا، وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں، ہم نے ملاپ کے بارے میں پڑھا ہے، جو میل ملاپ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، یہ ہمارے سپرد چیز کی گئی ہے۔ اور مسیحیوں کا کام ہے کہ آپس میں کیا کریں؟ پہلی بات ہوگی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب میل ملاپ کرنا ہے تو ہم ایک دوسرے کے مزاج کو جانیں گے۔ اگر ہمارا مزاج خداوند یسوع مسیح کے مزاج جیسا ہے تو یقیناً ہم ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنیں گے۔ ہم نے مزاج کے بارے میں سیکھا ہے کہ کون سا کیسا، ایک نرم مزاج ہے، ایک منصف مزاج ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا ہے کہ وہ گالی دے کر، گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا، وہ کسی کو دھمکاتا نہیں۔ اور کیا پڑھا ہم نے؟ اس نے کوئی گناہ، اس کے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح وہ واحد اس دنیا کے اوپر ایسی ہستی ہے جس نے یہ برملا اعلان کیا ہے، چیلنج دیا ہے لوگوں کو، اور کہا ہے کہ آؤ، تم میں سے ایسا کوئی شخص ہے جو یہاں موجود ہے، اس پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ ثابت کر دے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا یسوع مسیح نے یہ اوپن چیلنج جو ہے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، باقی جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے گناہ کیا۔ ہاللیلویا۔ تو خدا یسوع مسیح کا مزاج کیسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ تو ہمارے لیے تو یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں بھائی وہ انسان اسی گناہ تھے ہو ہی جاتا ہے نا، تو ہم کمزور ہیں، کیا کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں؟ نو، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ہم دیکھیں جی، وہ ہم یہ سوچ میں آئے گا یسوع تو خدا تھا، بھائی وہ یسوع تو ہم تو یسوع جیسے، تو کلام یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کے نقشے قدم پر چلنا ہے۔
تو ہمارا مزاج جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ مسیح جیسا کہ نو 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 میں گناہ نہیں کروں گا، میں گناہ۔ لیکن لوگ تو پلان بنا کے گناہ کرتے ہیں، پلان کے مطابق گناہ ہوتے ہیں۔ کسی سے غلطی ہو جانا وہ کوئی ایک بات نہیں ہے، خدا معاف کرنے، لیکن ایک سوچ سمجھ کر پلاننگ کر کے خدا کے خلاف چلنا، اس پہ تو ہم قابو پا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے مزاج کے اندر یسوع ہے تو یقیناً ہم ہر اس بری روش سے باز آئیں گے، ہر اس بری محفل سے باز آئیں گے جس کے اندر خداوند یسوع مسیح نہیں ہے۔ جس گیت میں تو نہ ہو وہ گایا نہ کریں گے، یسوع تیرے بن اور کو سجدہ نہ کریں گے۔ ہاللویا۔ آئیں آگے چلتے ہیں کہ ہم نے مزاج سیکھے ہیں، اب دیکھیں کہ ہمارے اندر ہم نے برے مزاج پڑھے ہیں، اچھے والے مزاج۔ اب دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر کون سے ایسے اور مزاج ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیں دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت لکھا ہے، تو بھائی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، یہ آخری دنوں میں جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں لکھا۔ میں نے صرف ایک آیت کو یہاں کوٹ کیا ہے۔ تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن۔ یہاں کس مزاج کی بات ہوئی ہے؟ تند مزاج۔ آگے چلیں، متی 8 باب اور اس کی 28 آیت، غور سے سنیے گا۔ متی 8 اور اس کی 28 لکھا ہے، جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو 2 آدمی جن میں کیا تھی جی؟ 2 آدمی تھے جن میں کیا تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستے سے گزرتا نہیں تھا۔ اب ایک مزاج جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، جانا ہے۔ اب ایک اور مزاج ہے جو ہمیں جس کے بارے میں پتہ چلا ہے، وہ کون سا مزاج ہے؟ تند مزاج ہے۔ اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ وہ 2 آدمی جن میں بدروہیں تھیں ان کا مزاج بھی کیا تھا؟ تند مزاج ہے، وائلنٹ، ایگریشن والا، غصے والا، کسی کو کسی کو دیکھ کے غصہ آ جانا، میں نو ماری چھڑا، اے میں نو نظر ہی نہ آوے، اور کسی کے بارے میں برا سوچتے رہنا۔ یہ کیا ہے؟ تند مزاج، تند مزاجی۔ اب خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے وہ 2 آدمی جو تھے نا جن میں کیا تھی؟ وہ تند مزاج تھے۔ او مائی گاڈ، کیا ہم تند مزاج تو نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمارا خدا میں یسوع مسیح تو تند مزاج نہیں ہے۔ وہ گالیاں کھا کے گالی نہیں دیتا۔ اس نے تو سب کا بھلا ہی کیا، اس نے سب کو برکت ہی دی، لیکن لوگ کہتے ہیں بارابا کو چھوڑ دے، اس کو صلیب چڑھا، لیکن وہ صلیب پر جا کے کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے یسوع کا مزاج۔ اور یہاں لکھا ہے کہ اخیر زمانے میں لوگ بے ضبط ہوں گے، تہمت لگانے والے ہوں گے، اور کیا ہوں گے؟ تند مزاج۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو یسوع مسیح کا حقیقی مزاج اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہوں گے۔ اور یہ جو 2 لوگ جن کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے کہ وہ قبروں میں رہتے، ان کے اندر بدروہیں تھیں، اور کوئی وہاں اس راستے سے ڈرتا ہوا گزرتا نہیں تھا، کیونکہ ان کا مزاج کیا تھا؟ تند تھا۔
ان کا مزاج اچھا نہیں تھا. وہ لڑنے والے, گالیاں دینے والے لوگ تھے, اور اس رستے سے کوئی گزرتا. جدو یسو نے بدروہاں کٹیاں پھر انہوں نے مزاج ٹھیک ہو. کیا ہم تند مزاج تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارا مزاج یسو جیسا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم یسو کے ہیں, ہمیں اس نے اپنے قیمتی خون سے اپنی جان دے کے خریدا ہے, اب میں یسو کا ہوں, تو کیا میرا مزاج یسو جیسا؟ کیا کوئی مجھ سے ملنا پسند کرتا ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کل ادھر فیونرل پہ کہ بندہ جب مرے نا تو لوگ, ٹھیک ہے ہم بڑی خوشی کے ساتھ رخصت کرتے ہیں, لوگ روئیں کہ یار بندہ بڑا چنگا سی, اے بہت اچھا بندہ سی. لوگ روئیں, لوگ آپ کو مس کریں. دنیا ہوتے رکھو بندیا ایسا بین کھلو. دنیا ہوتے کیا کہا؟ رکھو بندیا ایسا بین کھلون, کول ہوویں تے ہسن لوکی, کول ہوویں ٹر جاویں تے رون. یہ آج کا پیغام جو ہے نا, اس لیے ہے کہ ہم نے اپنا مزاج یسوع جیسا کرنا ہے. جب مزاج جو ہے یسوع جیسا ہوگا, تو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ویلکم بھی یسوع کرے گا کہ یہ تو میرے مزاج جیسا بندہ ہے. اگر مزاج ہی, دیکھیں ہم اس شخص سے نہیں ملتے جس سے ہمارا مزاج نہیں ملتا. پوائنٹ نوٹ کیجئے گا, ہم اس شخص سے, اس رشتہ دار سے بھی, ایون کہ ہم اس اپنے کسی بڑے قریبی بہن سے, بھائی سے, ایون کہ اپنے کسی بچے سے بھی جس کا مزاج ہمارے ساتھ, ہم اس سے زیادہ بات, کیونکہ کہتے ہیں میرا اس کے ساتھ مزاج نہیں ملتا. ہم اسی کے ساتھ ملتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا مزاج. جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اگر ہمارا مزاج خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ملتا ہے تو وہ کہے گا آیا میرے بیٹے آجا, اے میری بیٹی آجا, دیکھ اپنا گھر دیکھ, یہ تیرا گھر ہے کیونکہ تیرا مزاج جو ہے وہ میرے ساتھ ملتا ہے. ہاللیلویا. آجا آجا اس گھر میں, یہ گھر تیرا ہے, اس میں رہ, کیونکہ تو نے اپنے مزاج کو, کیونکہ تو نے گالی کھا کر گالی نہ دی, کیونکہ تو نے کہا کہ یسوع نے بھی ایسے, تو نے تہمت نہیں لگائی, تو نے اپنے آپ کو نرم مزاج کیا, تو نے اپنے آپ کو تند مزاج نہیں کیا. آجا تو میرے جیسا ہی ہے, تو میرا فالوور ہے, حقیقی فالوور ہے. آجا آجا اس گھر میں ہمیشہ کے لیے رہ, ہمیشہ کے لیے رہ. نہ اب کوئی تجھے دکھ ہوگا, نہ کوئی تجھے تکلیف ہوگی, نہ تجھے کوئی بیماری ہوگی, نہ کوئی کمزوری ہوگی. آجا یہ گھر اب سے تیرا, میرے ساتھ رہ. ہاللیلویا. میرے عزیزو, ہم کلام مقدس کے مطابق اس دنیا کے نور ہیں, اس دنیا کے نمک ہیں. اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ باہر پھینک دیا جائے گا, روندا جائے گا. اگر ہم مسیحی ہیں تو ہمارے اندر مسیحی مزاج جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہاللیلویا. اور آج کے دن سے لے کے جب تک ہماری زندگی ہے, آئے اپنے مزاج کو خداوند یسوع مسیح کے مزاج کے ساتھ ملائیں. ہم اپنی یادیں لوگوں کے ساتھ چھوڑیں, اپنا میل ملاپ لوگوں کے ساتھ رکھیں, مسیحی لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھیں, ایک دوسرے کو جانیں, اپنی یادیں لوگوں کے ساتھ چھوڑیں, اپنے آپ کو نرم مزاج کریں, اپنے آپ کو منصف مزاج بنائیں, انصاف والا بنائیں, انصاف کی بات کریں. اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً جب ہم اپنا سفر کمپلیٹ کریں گے تو ہمیں کوئی دکھ نہیں. ہاللیلویا. سو آئیں ہم اپنے مزاج کو خداوند یسوع کے ساتھ ملائیں. آئیں ایک گیت گاتے ہیں, مزاج میں.
حاصل کریں. اگلے پر کوئی آئے گا؟ سنیے گا. یہ انسان جو ہے, بندہ جو ہے, وہ خدا سے کہنے لگا, میرے مزاج سے تیرا مزاج ظاہر ہو. کہیے, میرے مزاج سے, تیرا مزاج ظاہر یعنی کہ مجھ سے یسوع کا مزاج ظاہر ہو. میرے مزاج سے تیرا مزاج ظاہر ہو. کہیے, میرے مزاج سے تیرا مزاج ظاہر ہو. میرے کلام سے تیرا کلام ظاہر ہو. میرے مزاج سے تیرا مزاج ظاہر ہو. بلند آواز سے, میرے مزاج سے تیرا, میرے کلام سے, میرے کلام سے تیرا کلام ظاہر ہو. میرے مزاج سے تیرا مزاج ظاہر ہو. میں تیرے پاس رہوں اور تو میرے پاس رہے. کہیے, میں تیرے پاس رہوں اور تو میرے پاس رہے. تیرے کلام کے چشموں کی مجھ کو پیاس رہے. تیرے کلام کے چشموں کی مجھ کو پیاس رہے. میرے سلوک سے تیرا سلوک ظاہر ہو. میرے سلوک, میرے سلوک سے تیرا سلوک ظاہر ہو. میرے مزاج سے, میرے مزاج سے تیرا مزاج ظاہر ہو. تیرے تیرا آج ظاہر ہو. میرے وجود سے تیرا وجود ظاہر ہو. بلند آواز سے ایک دفعہ کلیسیا, میرے مزاج سے تیرا مزاج ظاہر ہو. میرے کلام سے, میرے کلام سے تیرا کلام ظاہر ہو. میرے مزاج سے تیرا مزاج ظاہر ہو. میں تیرے پاس رہوں اور تو میرے پاس رہے. کہیے, میں تیرے پاس رہوں اور تو میرے پاس رہے. تیرے کلام کے چشموں کی مجھ کو پیاس رہے. کہیے, تیرے کلام کے چشموں کی مجھ کو پیاس رہے. میرے
सलूक से तेरा सलूक जाहिर हो। कहिए फिर से, मेरे सलूक से तेरा सलूक जाहिर हो। तेरे नाम से तेरा कलाम जाहिर हो। मेरे मिजाज से तेरा मिजाज जाहिर हो। मेरे मिजाज से तेरा मिजाज जाहिर हो। मेरे कलाम से, मेरे कलाम से तेरा कलाम जाहिर हो। मेरे मिजाज से तेरा मिजाज जाहिर हो। हालेलुया, जोरदार तालियां। Hallelujah. आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.